علم، تجارت، تہذیب و ثقافت کا ایک عظیم مرکز ہے پونانی۔ ہندوستان کی ریاست کیرلا کے ضلع ملاپورم میں واقع بحیرہ عرب کے کنارے سمندری لہروں میں بسا ایک قصبہ ہے پونانی، جو اپنے ہر کوچے میں تجارت، تہذیب و ثقافت کی ایک طویل داستان سمائے ہوا ہے۔ قدیم دور میں یہ ساحلی قصبہ عالمی تجارت کے عظیم مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی بندرگاہ پر ہندوستانی تاجروں کے ساتھ عربی، چینی اور ڈچ تاجروں کا بیڑا بھی جمع ہوتا تھا۔ MGS نارائن کی کتاب کیرالول پتھی میں یہ مذکور ہے کہ اس تجارتی ماحول میں عربی تاجر اشیاء کی خرید و فروخت میں سونے کے سکوں کا کثرت سے استعمال کرتے تھے، جس کے سبب مقامی عوام محبت سے اس سرزمین کو پونانی یعنی سونے کی دھرتی کے نام سے پکارنے لگی۔ یہاں لوگ الگ الگ ملک سے تجارت کرنے آیا کرتے تھے، جیسے برٹش اور عرب والے بھی آتے تھے، اور ابھی بھی دور دور سے کشتیاں یہاں تجارت کے لیے آتی ہیں۔ قدیم زمانے میں جو یہاں تجارت ہوتی تھی، اس میں سامان کے ساتھ لوگوں کے خیالات بھی ملے اور بہت ترقی ہوئی۔ تاریخی روایات کے مطابق 14ویں صدی عیسوی میں یمن کا مشہور و معروف اسلامی مخدومی گھرانہ کیرلا کی زمین پر پہنچا، جس نے علاقائی زیمورین حکمران کی حمایت کے ساتھ اپنی اسلامی اخلاق کے ذریعے صدیوں تک اس خطے میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا، جس سے متاثر ہو کر ہزاروں کی تعداد میں رہائشی لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا، جس کا تاریخی سلسلہ پونانی میں آج معونۃ الاسلام کی شکل میں اسی وقار کے ساتھ قائم ہے۔ معونۃ الاسلام سن 1900 عیسوی سے یہاں قائم ہے۔ جو لوگ اسلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، معونۃ الاسلام ان کی مدد کرتا ہے اور نئے مسلمانوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھاتا ہے۔ یہاں لوگ کیرلا کے مختلف علاقوں سے اور پھر کیرلا کے باہر سے بھی لوگ اسلام قبول کرنے آتے ہیں۔ اس کے تحت بہت سے اسکول و کالج چل رہے ہیں، اور یہاں سے اسلام قبول کرنے والی ایک عورت کا آج نکاح بھی ہے، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ ولیم لوگان اپنی مشہور کتاب ملابار مینول میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ 1510 عیسوی میں زین الدین بن علی مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے پونانی جامع مسجد کی سنگ بنیاد ڈالی، جہاں عبادت کے ساتھ علمی سرگرمیوں کو بھی ترقی کی راہ ملی، جہاں دینی تعلیمات کے ساتھ علم فلکیات، حساب اور طب جیسے مادی علوم کو بھی فروغ ملا۔ اس علمی انقلاب کو دیکھ شری لنکا، انڈونیشیا، یمن، شام اور عرب جیسے دور دراز ممالک سے بھی طلبہ اپنے علم کی پیاس بجھانے پونانی آیا کرتے، جس وجہ سے یہ قصبہ ملابار کا مکہ کہا جانے لگا، اور آج صدیوں بعد بھی درس و تدریس کا وہ قدیم انداز جاری ہے۔ ہمارا قصبہ پونانی یہ ایک قدیم قصبہ ہے جو علم کا گہوارہ مانا جاتا ہے۔ جب مخدوم تنگل یہاں تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں ایک جامع مسجد بنائی، جس میں انہوں نے عبادت کے ساتھ درس نظام پیدا کیا۔ انہوں نے دور دور سے طلبہ کو اپنی طرف بلایا اور درس دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے جو طلبہ علم حاصل کیے تو کوئی اپنے وقت کا ولی بنا تو کوئی پیر کامل بن گیا، اور فی الحال وہاں 80 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ پونانی کی یہ عظیم تاریخ ساری دنیا کو مذہبی رواداری، ہم آہنگی اور اتحاد کا درس دیتی ہے، اور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب مختلف تہذیبیں یکجا ہوتی ہیں تو ترقی کی نئی راہیں جنم لیتی ہیں۔ پونانی کا یہ تاریخی ورثہ ہمارے ماضی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، جس کی حفاظت عوام اور حکومت دونوں کی ہی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے۔